عمران خان کے جو بیٹے ہیں ان کو وہاں بلانے کا بالکل سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ حکومت جتنی دن بھی رہی ہے یہ تو پاکستان آئے نہیں. یعنی یہ کہ بشرا بی بی کے بچے ان کے وہ جنہوں نے اس حکومت کے دوران بڑا پاور کو انجوائے کیا ہے وہ کہاں ہیں آج؟ میرا خیال نہیں ہے کہ ان کے پاس نہ کوپ ہے یا پاکستانی پاسپورٹ ہے. پی ٹی آئی تو ایک بکھرے ہوئے لوگ ہیں، یہ کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں ہے، ایک دوسرے پر کوئی اعتماد نہیں ہے. یہ وہاں آ کے تحریک چلائیں گے، نہ یہ کسی کو جانتے ہیں، نہ ان کو زبان آتی ہے، نہ ان کو وہاں کے راستے آتے ہیں، نہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا پاکستان کا. عمران خان صاحب کے بیٹوں کو پاکستان بلانا اور بلا کے یہ خبریں کہ وہ تحریک کو لیڈ کریں گے، سیاست میں حصہ لیں گے، یہ بڑی ڈسٹربنگ خبر ہے. یہ آئی فیل سوری فار دا پور کڈس. وہ بچے، ان بچوں کا قصور ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ دیکھیے عمران خان کا جتنا دور حکومت ہے، آپ ایک دن یہ ایک گھنٹے پہ نظریں دوڑا جائیے تو وہ تو ساری کی ساری جو خان صاحب کے دور حکومت میں جو حکومت کر رہے تھے وہ تو بشرا بی بی تھیں، ان کے سابق شوہر خاور مانیکا اور ان کی اولادیں تھیں، جن کو یہ سرکاری جہاز میں لے کے عمرے کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، بہت سینہ چوڑا کر کے یہ پھرا کرتے تھے. یعنی خاور مانیکا اور بشرا بی بی کی اولادیں ہیں نا، جو بڑی بڑی عالی شان اور قیمتی گاڑیوں کے ساتھ اپنی تصویریں وائرل کروایا کرتے تھے اور سینہ چوڑا کر کے یہ بڑا حکومت کا مزہ لیا کرتے تھے. اب وہ کہاں ہیں؟ یعنی یہ کہ بشرا بی بی کے بچے، ان کے وہ جنہوں نے اس حکومت کے دوران بڑا پاور کو انجوائے کیا ہے وہ کہاں ہیں آج؟ عمران خان کے جو بیٹے ہیں ان کو وہاں بلانے کا بالکل سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ حکومت جتنی دن بھی رہی ہے یہ تو پاکستان آئے نہیں. خان صاحب کو برطانیہ نہیں آنے دیا گیا، یعنی کسی بھی وجہ سے، وہ نجوم یا جو بھی وجہ تھی، وہ برطانیہ نہیں آئے، یہ پاکستان نہیں گئے. اب جب مشکل وقت ہے، کیا یعنی کس کو خبر نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات کس قدر خطرناک ہیں؟ کیا وہاں پولیس پر حملے نہیں ہوتے؟ کیا وہاں فوجیوں پر حملے نہیں ہوتے؟ کیا وہاں رینجرز پر حملے نہیں ہوتے؟ کیا پولیو ورکرز پر حملے نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے یہاں پولیٹیکل اسیسینیشنز ماضی میں کوئی مثال موجود نہیں ہے؟ یعنی وہاں پہ تو ایک پاور گیم انتہائی کمپلیکس ہے پاکستان کی. افغانستان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، بھارت کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، آپریشن سندور بھی ختم نہیں ہوا اور وہ کھل کر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی بھارت پھیلائے گا. یہ وہ راز بھی نہیں رکھ رہے، کوئی شرم حیا بھی نہیں ہے. وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ان کے سابق بیوروکریٹس، ان کے سابق جنرلز، ان کے صحافی کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں دہشت گردی کو سپورٹ کرنا چاہیے، پیسہ دینا چاہیے. اس پیچیدہ صورتحال میں، اس مصیبت میں، ان دو بیٹوں کو جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا نہ حکومت سے نہ ان بیچاروں کا کوئی، بچے ہیں وہ بالکل بچے، ان کو وہاں بلا کے ایسے ایک انتہائی کمپلیکس سچویشن میں پھینک دینا ان پر ظلم ہے. اس کا فائدہ کوئی تیسرا فریق اٹھا سکتا ہے، دہشت گرد اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. آپ اس نیوز پاکستان کس حد تک بدنام ہوگا ذرا سوچئے اگر یہ دو بچے وہاں جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ان پر حملہ ہو جاتا ہے. تو پاکستان کی جو ایک اس وقت ایک دنیا میں جو عزت ہے، جو مقام لیا ہے، وہ سارا شے کوئی بھارت کیوں نہیں چاہے گا کہ پاکستان دوبارہ سے کنٹروورشل ہو جائے، اس کے ساکھ پہ سوال اٹھ جائیں. تو یہ ایک پہلو ہے جو ان بچوں کی سلامتی سے براہ راست اس کا تعلق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ وہاں، میرا خیال نہیں ہے کہ ان کے پاس نہ کوپ ہے یا پاکستانی پاسپورٹ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ویزا لیں گے. اچھا، ویزا لینے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ برطانیہ کا ویزا لینا چاہیں گے تو آپ کو بتانا پڑتا ہے نا کہ آپ کتنے دن رکیں گے اور کب واپس جائیں گے. واپسی کی کنفرم سیٹ ہوتی ہے ساتھ میں. اگر یہ پاکستان کا ویزا اپلائی کریں گے تو اس میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں اور ان کی واپسی کی فلائٹ کس تاریخ کو ہے. اچھا، اب اگر تو واقعی والد سے ملنا یعنی جو فطری بات ہے، جانا چاہتے ہوں گے، تو اس سے پہلے بھی وہ گئے تھے والد صاحب سے ملنے کے لیے اپنے، تو وہ ہارڈلی چند گھنٹے رکے تھے، گئے اپنے والد سے ملے، واپس آ گئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے باہر آ چکے تھے. اس وقت ان کے بیٹے گئے، والد سے ملے، چند گھنٹوں بعد واپس آ گئے. اگر تو یہ ان کا پلان ہے کہ بچوں نے والد سے ملنا ہے تو فطری بات ہے، اچھی بات ہے. پھر اس کا وہ اعلان کریں، باقاعدہ بتائیں کہ وہ اس تاریخ کو آنا، یعنی جب وہ ویزے کا فارم بھریں گے نا تو اس میں پھر وہ لکھ کر دیں گے کہ اس تاریخ کو وہ آنا چاہتے ہیں، اس کے بعد وہ ملنا چاہتے ہیں اور اس تاریخ کو واپس آ جائیں گے. 2 یا 3 دن کا مارجن جو بھی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ وہاں پہ آئیں ان کے پاس اجازت ہو. تو اس اجازت کے لیے ان کو انٹیریئر منسٹری کو لکھنا چاہیے یا حکومت کو لکھنا چاہیے. وہاں سے کنفرمیشن ہی جب تک نہیں آتی تب تک وہ سیٹ کیسے اپنی کروائیں گے؟ نہ روانگی کی ہو سکتی ہے، نہ واپسی کی ہو سکتی ہے.
جب تک ملاقات کا وقت نہیں ملتا. تو پہلے یہ جو نیت ہے وہ سامنے آنی چاہیے کہ اگر تو یہ دو بیٹے جا کے قاسم اور سلیمان اپنے والد صاحب کو ملنا چاہتے ہیں, جو فطری تقاضا ہے وہ اجازت ان کو ملنی چاہیے, ان کی سیکورٹی کا بندوبست ہونا چاہیے بچوں کی, اور ملاقات کے فوراً بعد ان کی وہاں سے واپسی ہونی چاہیے. تو بالکل قابل فہم بات ہے, لیکن اس کو یعنی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے. اور وہ جس طرح کی پہلے میں گزارش کر رہا ہوں, اگر انہوں نے وہاں پہ کوئی سیاسی تحریک لیڈ کرنی ہے, بالفرض محال ان کے پاس نائکوپ ہے یا وہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پاکستانی سٹیزن شپ, ان کا حق ہے, ان کا باپ پاکستانی ہے. لیکن اگر وہ سیاست کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے ان کی اپنی سلامتی کے لیے. ان بیچاروں کا نہ حکومت سے کوئی لینا دینا, وہ اس وقت بکرا بنا کے, ان دو بچوں کو بکرا بنا کے ایسے ماحول میں لے جانا جہاں سلامتی ان کے لیے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. ان پر حملہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات, پی ٹی آئی تو ایک بکھرے ہوئے لوگ ہیں, یہ کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں ہے, ایک دوسرے پر کوئی اعتماد نہیں ہے. ایک دھڑا ورسز دوسرا دھڑا, پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے دھڑے بازی وہ ان بچوں کی سلامتی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. یہ وہاں آ کے تحریک چلائیں گے, نہ یہ کسی کو جانتے ہیں, نہ ان کو زبان آتی ہے, نہ ان کو وہاں کے راستے آتے ہیں, نہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا پاکستان کا. تو ان کو وہاں لے جانا اور ان سے سیاست کروانا اور ان سے احتجاج کروانے یا ان سے کوئی تحریک لیڈ کروانا, یہ ان بچوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. ان بچوں کی سلامتی اور زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا پڑے گا, اور رکھنا چاہیے کہ اگر وہ والد سے ملنے آنا چاہتے ہیں تو واپسی کی اپنی ڈیٹ بتا کر, کنفرمیشن لے کر کے کس تاریخ کو کتنے بجے سے کتنے بجے تک ملاقات ہے. جب وہ ایک ٹائم سیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ فلائٹ شیڈیول بناتے ہیں, کتنے گھنٹے انہوں نے وہاں رہنا ہے, واپس کب نکلنا ہے. یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے, پھر تو بات قابل فہم ہے, سمجھ آتی ہے. لیکن سیاست میں جا کے حصہ لینا یا کسی تحریک کو لیڈ کرنا, اس کی اجازت جو ہے نہ ان بچوں کے لیے مناسب ہے, نہ حکومت پاکستان کے لیے مناسب ہے, نہ یہ یعنی کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. تو یہ انتہائی غلط ہوگا کہ یہ وہاں پہ آ کے ایک انقلابی یا احتجاجی تحریک شروع کر دیں. اس کا نتیجہ یہ بچے کو ان کی سلامتی کو خطرہ, اور پاکستان کی ساکھ وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. یہ اٹس اے بیڈ آئیڈیا. یہ خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ جہاں ہر والدین چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو محفوظ مقام پہ منتقل کرے, وہ ان حالات میں اپنے بچوں کو وہاں بلا رہے ہیں. یہ یعنی میری سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے, فیلڈ مارشل ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا صدر زرداری ہوں, ان کے حوالے سے یہ افواہوں کا سامنے آ جانا, اس میں تو کوئی حیرت کی بات ہے نہیں, کیونکہ افواہوں کے تو جھکڑ وہاں دن رات چلتے ہیں. معاملہ سنجیدہ اس وقت ہوتا ہے جب اچھی کریڈیبلٹی رکھنے والے پروفیشنل صحافی وہ جب اس طرح کی افواہوں کو دعوے کے ساتھ ایک خبر بنا کے سامنے لاتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ اس پہ ایک سنجیدہ رد عمل لوگ دیتے ہیں, اور اس پہ غور و فکر شروع ہو جاتا ہے, اس پہ بحث شروع ہو جاتی ہے. اور یہی اس معاملے میں بھی ہوا. لیکن اب محسن نقوی صاحب کا خود سامنے آنا اور آ کے تمام افواہوں کی تردید کر دینا کافی ہونا چاہیے, لہٰذا اس بحث کو بھی ختم ہونا چاہیے. لیکن اس سے اگلی گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں یہ دعویٰ کیا, انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ ان افواہوں کے پیچھے کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. تو پھر ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اگر وہ جانتے ہیں کہ ان افواہوں کے پیچھے کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے, تو ہمیں تو انہوں نے بتا دیا, تھینک یو ویری مچ. لیکن اب ان کے خلاف یعنی ایکشن ہونا چاہیے. اگر وہ پاکستان کے اندر ہیں لوگ جو اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں, تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اگر پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں تو پھر ان کے نام سامنے آنے چاہیے, بتانا تو چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی افواہوں کو اتنے ٹھوس انداز میں ان صحافیوں تک پہنچا رہے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ باخبر صحافی, پروفیشنل صحافی, وہ یقین کر گئے ان افواہوں پہ کچھ تو سبسٹنس ہوگا. تو ظاہر ہے کہ وہ جن کی طرف اشارہ کیا ہے محسن نقوی صاحب نے, ان لوگوں کو یعنی وہ لوگ جو یہ اس کے پیچھے ہیں, خرابی وہاں ہے, پرابلم ادھر ہے. بجائے یہ کہ میسنجر پہ غصہ اتارنے کے بجائے وہ جہاں سے یہ جو فیکٹری ہے افواہ ساز, جہاں سے یہ افواہیں نکل رہی ہیں, اس فیکٹری کو بند کرنا, اس فیکٹری کو سیل کرنا وہ زیادہ ضروری ہے. رہی بات یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے, پاور کوریڈورز میں دیکھیے, وہ امریکہ ہو, بھارت ہو, پاکستان ہو, پاور کوریڈورز میں کنسپریسیز جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اور جب بھی
جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے سسٹم کو، اگر اسے یعنی نظر آئے کہ بینیفیشری وہ ہوگا. تو جو بھی لوگ ہیں جو اس موجودہ سسٹم کو اور ان افواہوں سے یا یہ باتیں کر کے کہ جو ٹیم کام کر رہی ہے سول ملٹری، جس کے بارے میں دونوں طرف سے ہی فخر سے کہا جاتا ہے کہ پہلی بار ایسے ہے کہ سویلین 1 پیج جو ہے سول ملٹری یہ بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے سسٹم کے خراب ہونے سے جو لوگ اس کے بینیفیشری ہیں ظاہر ہے کہ وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے تا وقت یا کہ قانون کی حکمرانی ان پہ قائم نہ کر دی